وہ ہر روز میری دکان پر آتی تھی، مگر ایک دن جاتے جاتے محبت کا خط چھوڑ گئی۔ میرا نام رضوان ہے اور میں شہر کے پرانے بازار میں ایک چھوٹی سی کتابوں کی دکان چلاتا ہوں۔ یہ دکان میرے والد نے 23 سال پہلے بنائی تھی اور ان کے انتقال کے بعد یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ دکان چھوٹی ضرور تھی، مگر اس میں ہر طرح کی کتابیں موجود تھیں، پرانی اور نئی، شاعری کی کتابیں، ناول اور کچھ نایاب مسودے بھی جو شہر کے کسی اور دکاندار کے پاس نہیں ملتے تھے۔ صبح دکان کھولنا، دن بھر گاہکوں سے بات چیت کرنا اور شام کو دکان بند کر کے گھر لوٹنا، یہی میری زندگی کا معمول تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس معمول میں ایک دن ایسی تبدیلی آئے گی جو میری پوری زندگی کا رخ بدل دے گی۔ یہ اس سال کی بات ہے جب موسم سرما ابھی شروع ہی ہوا تھا اور بازار میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میری دکان کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کتابوں کا ایک تھیلا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جو اسے باقی گاہکوں سے مختلف بناتی تھی۔ اس نے مجھ سے کسی خاص کتاب کے بارے میں پوچھا، ایک پرانے شاعر کا مجموعہ کلام جسے شہر میں ڈھونڈنا مشکل تھا۔ اتفاق سے وہ کتاب میرے پاس موجود تھی، ایک الماری کے کونے میں دھول میں لپٹی ہوئی۔ میں نے وہ کتاب نکالی اور اسے دی۔ اس نے کتاب کو ہاتھوں میں لیا، اس کے صفحات کو آہستگی سے پلٹا اور ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آج آئی جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس دن کے بعد وہ ہر روز میری دکان پر آنے لگی۔ کبھی وہ کوئی نئی کتاب خریدتی، کبھی صرف کتابوں کے صفحات پلٹتی رہتی اور کبھی وہ گھنٹوں دکان کے کونے میں بیٹھ کر پڑھتی رہتی۔ میں نے کبھی اس سے زیادہ بات نہیں کی، صرف اتنا پوچھتا کہ اسے کیا چاہیے اور وہ بتا دیتی۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان ایک خاموش سا تعلق بننے لگا جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ آتی، میری طرف دیکھ کر مسکراتی، کوئی کتاب اٹھاتی اور پڑھنے میں مصروف ہو جاتی۔ میں اپنے کام میں لگا رہتا، مگر میری نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ جاتے۔ میں نے کبھی اس کا نام نہیں پوچھا تھا، شاید مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اس سے بات چیت بڑھائی تو کہیں یہ خاموش سا رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ میں اپنی جگہ خوش تھا کہ وہ روز آتی ہے، میری دکان کو اپنی موجودگی سے رونق بخشتی ہے اور کچھ دیر کے لیے صحیح میری زندگی میں ایک خوبصورت سا وقفہ لے آتی ہے۔ دکان کے دوسرے کارکن، جو میرا پرانا دوست کریم بھی تھا، اکثر مجھ سے کہتا کہ رضوان تم اس لڑکی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ صاف نظر آتا ہے کہ وہ بھی تمہاری طرف متوجہ ہے، مگر میں ہمیشہ بات ٹال دیتا۔ میں سوچتا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا، شاید کل بات کروں گا، شاید پرسوں۔ دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں۔ سردیوں کا موسم آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور بازار میں بہار کی آمد کی خوشبو محسوس ہونے لگی تھی۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی مجھ سے تھوڑی زیادہ بات کرنے لگی ہے۔ کبھی وہ کسی کتاب کے بارے میں میری رائے پوچھتی، کبھی کسی شاعر کے بارے میں بات چھیڑتی اور میں بھی اپنی رائے دیتا۔ ہماری گفتگو مختصر ہوتی مگر اس میں ایک گرمجوشی ہوتی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں خود بھی کچھ لکھتا ہوں؟ میں نے شرماتے ہوئے بتایا کہ ہاں، کبھی کبھار کچھ سطریں لکھ لیتا ہوں مگر انہیں کسی کو نہیں دکھاتا۔ اس نے کہا کہ اگر کبھی موقع ملے تو وہ ضرور پڑھنا چاہے گی۔ اس رات میں گھر جا کر بہت دیر تک سوچتا رہا، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ واقعی مجھ میں دلچسپی رکھتی ہو؟ کیا ایک عام سا کتابوں کا دکاندار اس کی توجہ کے قابل ہو سکتا ہے؟ میرے دل میں امید اور خوف دونوں ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ امید اس بات کی کہ شاید زندگی مجھے کوئی خوبصورت موڑ دینے والی ہے، اور خوف اس بات کا کہ اگر میں نے اپنے جذبات ظاہر کیے اور اس نے انہیں قبول نہ کیا تو میں اپنی وہ خاموش سی خوشی بھی کھو بیٹھوں گا جو اس کی روزانہ آمد سے مجھے ملتی تھی۔ موسم بہار پورے شباب پر تھا جب ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ شہر کے دوسرے کنارے پر رہتی ہے اور یونیورسٹی میں ادب پڑھتی ہے۔ اس کا نام زینب تھا۔ یہ نام مجھے پہلی بار اس دن معلوم ہوا جب اس نے خود مجھے بتایا۔ زینب، ایک ایسا نام جو میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ اس دن سے میں نے اس کا نام لے کر بات کرنی شروع کی اور ہماری دوستی مزید گہری ہونے لگی۔
وہ اپنی پڑھائی کے بارے میں بتاتی، اپنے پسندیدہ شاعروں کا ذکر کرتی اور کبھی کبھار اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی مجھ سے شیئر کرتی۔ میں محسوس کرتا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے دل کے قریب کے دروازے مجھ پر کھول رہی ہے، مگر اس کے باوجود میں نے کبھی اپنے دل کی بات اس سے نہیں کی۔ میں ڈرتا رہا کہ کہیں میری بات سے وہ ناراض نہ ہو جائے یا کہیں ہمارا یہ تعلق بگڑ نہ جائے۔ کریم مجھ سے کہتا رہتا کہ زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو دوبارہ نہیں آتے۔ اگر تم نے اب بات نہ کی تو شاید بعد میں پچھتاؤ گے، مگر میں ہمیشہ یہی سوچتا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ گرمیوں کا موسم شروع ہوا اور زینب کی یونیورسٹی میں امتحانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کی آمد کچھ کم ہو گئی، کبھی وہ ہفتے میں 2-3 بار آتی، کبھی صرف 1 بار۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ اس کی مصروفیت کی وجہ سے ہے اور میں انتظار کرتا رہتا۔ ہر بار جب دکان کا دروازہ کھلتا، میری نظریں امید سے اس طرف اٹھ جاتے کہ شاید یہ زینب ہو۔ کبھی وہ ہوتی اور کبھی کوئی اور گاہک۔ جب وہ آتی تو میرا دن روشن ہو جاتا اور جب نہ آتی تو میں ایک عجیب سی اداسی محسوس کرتا جسے میں کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک دن جب موسم گرما اپنے عروج پر تھا، زینب دکان میں آئی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے مجھ سے کچھ کتابیں لیں، تھوڑی دیر خاموشی سے پڑھتی رہی اور پھر بغیر کچھ کہے دکان سے چلی گئی۔ میں نے سوچا شاید وہ امتحانات کی وجہ سے پریشان ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اس کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور زینب نہیں آئی۔ میں ہر روز انتظار کرتا رہا، دکان کے دروازے کی طرف بار بار دیکھتا رہا، مگر وہ نہ آئی۔ ایک ہفتہ گزرا، پھر دوسرا۔ میں پریشان ہونے لگا۔ کیا اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کیا وہ بیمار ہے؟ کیا میں نے اس کی کسی بات کا برا منایا اور اسے پتہ چل گیا؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات ابھرتے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ پھر ایک دن جب میں دکان بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا، میری نظر اس کتاب پر پڑی جو زینب نے آخری بار پڑھی تھی۔ وہ کتاب ابھی تک اسی جگہ پڑی تھی جہاں اس نے چھوڑی تھی، شاید کریم نے اسے ہٹایا نہیں تھا۔ میں نے کتاب اٹھائی اور اسے واپس الماری میں رکھنے سے پہلے اس کے صفحات کو دیکھا۔ اچانک ایک صفحے کے بیچ سے ایک کاغذ کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور اسے کھولا۔ یہ ایک خط تھا، زینب کے ہاتھ سے لکھا ہوا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے جب میں نے وہ خط پڑھنا شروع کیا۔ زینب نے لکھا تھا کہ وہ کئی مہینوں سے میری دکان پر اس لیے آتی رہی کیونکہ اسے میرے ساتھ گزارا ہوا وقت اچھا لگتا تھا۔ اس نے لکھا کہ شروع میں وہ صرف کتابوں کی تلاش میں آئی تھی، مگر آہستہ آہستہ اسے میری باتوں میں، میری کتابوں کے بارے میں رائے میں اور میرے خاموش مزاج میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی۔ اس نے لکھا کہ وہ کئی بار چاہتی تھی کہ مجھے اپنے دل کی بات بتا دے، مگر ہمیشہ ہچکچاہٹ نے اسے روک دیا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کسی اور جگہ طے کر دی ہے اور وہ جلد ہی شہر سے دور اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہے۔ خط کے آخر میں اس نے لکھا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اسے معاف کر دوں اگر اس کی خاموشی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو، اور یہ کہ وہ ہمیشہ میری دکان اور مجھے یاد رکھے گی جہاں اس نے زندگی کے کچھ سب سے خوبصورت لمحات گزارے۔ میں وہ خط ہاتھ میں لیے دیر تک بیٹھا رہا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ ایک طرف یہ خوشی کہ زینب واقعی مجھ سے محبت کرتی تھی، وہ احساس جو میں نے کبھی الفاظ میں بیان نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف ایک گہرا دکھ کہ اب بہت دیر ہو چکی تھی، وہ اپنی زندگی کے ایک نئے سفر پر جا چکی تھی اور میں یہاں اپنی چھوٹی سی دکان میں اس کے خط کے ساتھ اکیلا رہ گیا تھا۔ کریم نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے وہ خط دکھایا۔ اس نے خط پڑھا اور اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے کہا کہ رضوان، میں نے تم سے کتنی بار کہا تھا کہ اپنے دل کی بات کہہ دو، مگر تم نے ہمیشہ ٹال دیا۔ اب دیکھو کیا ہوا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کریم کی بات درست تھی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ موقع کھو دیا تھا جو زندگی نے مجھے دیا تھا۔ اس رات میں گھر نہیں گیا، دکان میں ہی بیٹھا رہا، خط کو بار بار پڑھتا رہا۔
ہر لفظ میرے دل میں گہرا اترتا جا رہا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ اگر میں نے پہلے ہمت کی ہوتی، اگر میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی ہوتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ مگر زندگی میں ہر بات کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں زینب سے ملنے جاؤں گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، مگر مجھے یاد تھا کہ اس نے ایک بار اپنی یونیورسٹی کا ذکر کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہاں سے مجھے اس کا پتہ مل جائے۔ میں دکان بند کر کے اس یونیورسٹی کی طرف روانہ ہوا جہاں زینب پڑھتی تھی۔ راستے میں میرے دل میں ہزاروں خیالات آتے رہے۔ کیا میں اسے بروقت روک پاؤں گا؟ کیا وہ ابھی بھی شہر میں ہے یا جا چکی ہے؟ اور اگر میں اس سے ملا بھی تو کیا کہوں گا؟ یونیورسٹی پہنچ کر میں نے ادب کے شعبے کا پتہ معلوم کیا۔ وہاں موجود ایک استاد سے میں نے زینب کے بارے میں پوچھا۔ استاد نے بتایا کہ زینب نے چند دن پہلے اپنی آخری کلاس اٹینڈ کی تھی اور اب وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اگلے ہفتے اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے شہر منتقل ہونے والی ہے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے استاد سے زینب کا گھر کا پتہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کہا کہ یہ معلومات وہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ میں مایوس ہو کر یونیورسٹی سے باہر نکل آیا۔ راستے میں چلتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ شاید یہی زندگی کا انصاف ہے۔ میں نے خاموشی کا انتخاب کیا تھا اور اب مجھے خاموشی ہی کا نتیجہ بھگتنا تھا۔ میں واپس اپنی دکان پر آیا اور اس دن کے بعد سے میں نے اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے دیکھنا شروع کیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، میں اپنے کام میں مصروف رہنے لگا، مگر زینب کی یاد میرے دل سے کبھی نہیں گئی۔ ہر بار جب دکان کا دروازہ کھلتا میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکتا کہ شاید یہ زینب ہے، مگر پھر مجھے یاد آتا کہ وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ میں نے وہ خط ایک محفوظ جگہ رکھ لیا اور جب بھی دل بہت اداس ہوتا میں اسے نکال کر پڑھ لیتا۔ وقت گزرتا رہا اور آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھ لیا۔ میں نے سوچا کہ زندگی میں ہر رشتہ منزل تک نہیں پہنچتا، مگر ہر رشتہ کچھ نہ کچھ سکھا کر ضرور جاتا ہے۔ زینب نے مجھے سکھایا کہ محبت کا اظہار وقت پر کرنا کتنا ضروری ہے، کہ خاموشی کبھی کبھار سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ میں نے یہ سبق اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور اس کے بعد سے میں نے کبھی اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک سال بعد ایک اور موسم سرما کی دوپہر میری دکان کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ زینب جیسی سادگی تھی، مگر وہ زینب نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے کسی کتاب کے بارے میں پوچھا اور میں نے اسے بتایا۔ اس بار میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میں نے اس سے تھوڑی بات چیت کی، اس کے مزاج کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اور آہستہ آہستہ ایک نئی دوستی نے جنم لینا شروع کیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کہانی زینب جیسی محبت میں بدلے گی یا نہیں، مگر میں نے یہ ضرور سیکھ لیا تھا کہ زندگی دوبارہ موقع دیتی ہے اور ہمیں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ آج بھی جب میں اپنی دکان کھولتا ہوں اور کتابوں کی الماریوں کو صاف کرتا ہوں، مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب زینب روز میری دکان پر آتی تھی۔ وہ خط جو اس نے چھوڑا تھا آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، ایک یاد کے طور پر، ایک سبق کے طور پر۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ وہ اب کہاں ہوگی، کیسی زندگی گزار رہی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ وہ خوش ہوگی جہاں بھی ہو، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ اگر کبھی اس نے میرے بارے میں سوچا ہو تو اسے یہ معلوم ہو کہ میں نے بھی اسے کبھی نہیں بھلایا۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جس نے کبھی اپنی محبت کا اظہار کرنے میں دیر کر دی اور بعد میں پچھتایا۔ زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جو دوبارہ نہیں آتے، اور ہمیں ان لمحات کو پہچاننا اور ان پر عمل کرنا سیکھنا چاہیے۔ محبت اگر دل میں ہو تو اسے الفاظ کا روپ دینا ضروری ہے، ورنہ وہ محبت خاموشی میں ہی دفن ہو کر رہ جاتی ہے اور پیچھے صرف یادیں اور ایک ان کا ہی کہانی رہ جاتی ہے۔ میری دکان آج بھی اسی جگہ کھڑی ہے، وہی پرانی الماریاں، وہی کتابوں کی خوشبو، مگر اب میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ زندگی کو خاموشی سے نہیں بلکہ ہمت اور اظہار سے جینا چاہیے، اور شاید یہی وہ سبق ہے جو زینب مجھے اپنے اس خط کے ذریعے سکھا گئی۔ ایک ایسا سبق جو میں نے دیر سے سیکھا، مگر جسے میں نے پوری زندگی کے لیے اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔